मत्ती की इंजील 28 बाब 18 से 20 आयत तक हमारा टॉपिक ग्रेट कमांडमेंट, अरशाद आज़म। और वो ये लफ्ज़ हैं, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारा खुदावंद या उसकी खुदाबंदियत। क्योंकि अगर हम शागिर्द हैं तो उस्ताद कौन है? वो हमारा खुदावंद है। और कैसे हम उसकी शागिर्दियत में आ गए, इसके लिए हमें पहली सेंचुरी की दुनिया में जाना पड़ेगा अपने तस्वुरात के जरिया से। हमारी मार्केटों में जैसे आज जानवर फरोख्त होते हैं, भेड़ें, बकरियां, मवेशी, घोड़े, बिल्कुल इसी तरह पहली सदी में रोमन एम्पायर में गुलाम बेचा किया करते थे। उन्हें मार्केटों में लाया जाता था। उन्होंने जंजीरें पहनी होती थी, पाँव में भी, हाथों में भी, और लोग आकर उनको चेक करते थे, उम्र पूछते थे, ये कितनी इनमें ताकत है, कितनी एबिलिटी है, हम इनसे क्या काम ले सकते हैं। और वो कीमत अदा करके उस इंसान की जो गुलाम हो चुका है, फिर वो उस शख्स का गुलाम हो जाता था जो कीमत अदा करता था। और बहुत दफा इन गुलामों पर तशद्दुद किया जाता था। हमारा भी रूहानी तौर पर यही हाल था। हम भी गुलाम थे, इब्लीस के गुलाम। और मसीह ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हम गुनाह के गुलाम थे, अपनी बुरी आदतों के, शहवतों के, बदरूहों के। बदरूहें हमें टॉर्चर करती थी, हम पर तशद्दुद करती थी। हम जंजीरों में जकड़े हुए लोग और आज़ाद नहीं थे। लेकिन एक दिन हमें इस गुलामी से खरीदने के लिए एक नया आका, एक नया खुदावंद यीशु मसीह आ गया और उसने कीमत अदा की हमारी। और वो कीमत उसका बेशकीमत खून था जो उसने सलीब पर बहा दिया। और दुनिया के तमाम गुलामों के लिए उसने कीमत अदा करके उनको लीगली हर एक को खरीद लिया। और जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा एक नया आका हो जाता है, खुदावंद हो जाता है। और ये खुदावंद हम पर कोई तशद्दुद नहीं करता।
بلکہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اس لیے اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، وہ اس لیے ہمارا خداوند بن جاتا ہے کہ اس نے ہماری قیمت ادا کر دی، اور جو قیمت ادا کرے وہ مالک ہوتا ہے، وہ خداوند ہوتا ہے. اس بنیاد پر، یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر، وہ ہمارا آقا ہے، خداوند ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں. اور اس نے کہا بھی کہ میرا خون نیا عہد اس کی بنیاد ہے. ہم اس کے عہد میں آ جاتے ہیں اس کے خون کی بنیاد پر، اور اس کو خداوند کہتے ہیں، اور ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. لیکن یہ غلامی کسی مجبوری کے تحت نہیں ہے، یہ غلامی شکر گزاری کی کہ اس نے ہمیں خرید کر آزاد کر دیا ہے، اور اب اپنے کام میں اس نے ہمیں شریک کر لیا ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے، رومیو 6 باب اس کی 23 آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ گناہ بہت برا آقا ہے، یہ انسان کا بہت برا حال کرتا ہے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن آگے لکھا ہوا ہے خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یسوع مسیح ایسا آقا ہے جس کے ہم شاگرد ہیں، جس کی خدمت کرنے میں آرام ملتا ہے. اس نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو. نہ صرف آؤ اور آرام پاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ، بلکہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرے شاگرد بن جاؤ، میرے نوکر بن جاؤ، میرے جوے میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے. میری خدمت میں، میرے پاکستان میں، میرے کھیتوں میں میری خدمت کرو گے تو ایک نئی شادمانی اور زندگی تمہارے اندر آ جائے گی. تم پرانے آقاؤں کو بھول جاؤ گے، اس لیے کہ میں ایک نیا خداوند ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں. تو میرے عزیزوں، ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا نیا آقا خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند جب ہم کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے اوریجنل لفظ کوریوس، اس کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی پراپرٹی کا مالک ہونے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے قیمت ادا کی ہوئی ہے. یہ شخص مکمل حاکمانہ اختیار اس پراپرٹی پر رکھتا ہے جس کا یہ مالک ہوتا ہے. آقا، خداوند، ایبسولوٹ اتھارٹی، ساورینٹی. چاہے یہ کوئی چیز ہو، چاہے یہ شخص ہو، اگر وہ نوکر ہے، غلام ہے، تو اس کو اس مالک کے تمام احکامات اور ہدایات ماننی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے. اور اس پراپرٹی میں، اس شخص میں کسی کا کوئی اور عمل دخل نہیں ہوتا ہے. غلام کون ہے؟ ڈولوس، گریک زبان میں یہ لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ غلام جو پراپرٹی ہے، آزادی نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں، اس سینس میں کہ وہ اپنی مرضی پوری کرے، وہ کسی اور کی مرضی کا پابند ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی رائٹس
یعنی حقوق نہیں ہوتے، کوئی پریولیجز نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں. اگر پہچان ہے تو اپنے مالک کی نسبت سے، اپنے مالک کے حوالہ سے. اسی طرح ہم ہیں، ہماری پہچان یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، ہماری پہچان مسیح کے نام سے ہے. اور اس کے لیے خدا کا شکر ہو کہ ہماری پہچان یسوع مسیح ہے. اس سے بڑی پہچان اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. نمبر 2، اس کا مطلب ہے ہماری غلامی غیر مشروط، انکنڈیشنل سروسز. کوئی شرطیں نہیں ہیں ہماری، ہم بغیر شرطوں کے یسوع مسیح کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کے اختیار کے نیچے رہتے ہیں، اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم شاگرد ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا استاد ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں، ہم اس کی ڈائریکشنز پر چلتے ہیں، اس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اس کی مرضی پوری کرنے والے لوگ ہیں. ہم انڈیپینڈنٹ لوگ نہیں ہیں. یسوع مسیح خود ایک شاگرد تھا اپنے باپ کے لیے، اور وہ کہتا ہے یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 30 آیت، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ مسیح کے الفاظ ہیں، ایک غلام کی حیثیت، ایک سرونٹ کی حیثیت سے. اور یسایہ کی کتاب میں اس کو پیش کیا گیا ہے بطور سفرنگ سرونٹ، دکھ اٹھانے والا خادم، جہاں لکھا ہے دیکھو میرا خادم. اور کئی ابواب میں یسایہ کی کتاب میں مسیح کو ایک دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر پیش بھی کیا گیا، نبوتیں بھی کی گئی. یہ یسوع مسیح تھا جب وہ زمین پر رہا، اور وہ کہتا ہے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. یوحنا کی انجیل میں بلکہ لکھا ہے جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. یہ شاگرد کی زبان ہے، یہ شاگرد کی گفتگو ہے، یہ شاگرد کا اقرار ہے کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. اور میں حیران ہوں، آج صبح ہم نے یہ حوالہ پڑھا یسایہ کی کتاب 50ویں باب میں سے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی کہ میں کس طرح کلام سے تھکے ماندے کے لیے آرام کا باعث بن سکوں، مدد کر سکوں. وہ ہر صبح مجھ کو جگاتا ہے، میرا کان کھولتا ہے، کان بھی شاگرد کے، زبان بھی شاگرد کی. اور پھر وہاں پر ایک خاص پیشن گوئی ہے، پروفسی ہے یسوع مسیح کے بارے میں. آئیے میرے ساتھ کھولے یسایہ کی کتاب 50 باب. آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح یسایہ نے پاک روح کی رہنمائی سے یہ بات لکھی ہے. یسایہ 50 باب 5ویں آیت سے جب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ میں شاگردوں کی طرح سنوں، خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا. میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی. میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا. یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ وہ اس طرح کا شخص ہوگا. اگر مجھے پیٹنے والے پیٹنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ میرے باپ کی مرضی ہے، کیونکہ میرا باپ یہ چاہتا ہے، میں نے اپنی پیٹھ ان کی طرف پھیر دی اور ان کے بینت اور ان کے زخم میں نے سہے، میں نے برداشت کیے. اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے زوراور تھے. ان کی طاقت کیا ہے؟ یسوع نے گتسمنی باغ میں صرف یہ کہا تھا تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع ناصری نے کہا میں ہوں. ایک لفظ سے وہ سب کے سب گر
पड़े थे उनमें कोई ताकत नहीं थी कि वो यीशु मसीह को पकड़ लेते, लेकिन मार खाना ये खुदा बाप की मर्जी थी ताकि मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सब शागिर्दों के लिए एक नमूना बने कि जिस तरह का मेरा बेटा शागिर्द था, मैं इसी तरह के और भी बहुत से बेटे चाहता हूं जो उसी तरह के शागिर्द हों और जमीन पर जिंदगी गुजारें और जिस तरह यीशु चलता था वो भी चले। और इसमें लिखा हुआ है, मैंने अपना मुंह संगे खारा की तरह बनाया, एक पत्थर की तरह वो मुझे मारते थे, मैं सामने रखता था, इसलिए कि ये मेरे बाप की मर्जी थी और मैं एक शागिर्द की तरह कायम रहा हूं। ओ मेरे अजीजों, शागिर्द कौन है? वो जो वफादार रहता है, वो जो खुदा की मर्जी से हिलता नहीं है, इसके लिए खा उसको कितनी कीमत अदा करनी पड़े, ये शागिर्द का मामला होता है। और एक तर्जुमा मैंने देखा, I offered my back for the beaters and I made my face like a stone, determined to do his will। ये एडिशन है साथ, उसकी मर्जी करने के लिए मुसम्मम इरादा कि मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया, मेरा कलाम मेरा नहीं, मेरी तालीम मेरी नहीं, मेरी कोई चीज मेरी नहीं, मैं कोई एक्शन नहीं करता, कोई मोर्चा नहीं करता, किसी को शिफा नहीं देता जब तक ये करना मेरे बाप की मर्जी में ना हो, मैं कुछ नहीं करता। ये शागिर्द है। हम अपना मुआसना करें, अपने गिरबान को पकड़े, मैं खुद को समझूं कि मैं कितना शागिर्द हूं। How much I am a disciple। क्या मैं यीशु की तरह का शागिर्द हूं? अब हम चंद बातें देखेंगे कि हम यीशु मसीह को अपना खुदावंद क्यों बनाएं, या वो क्यों हमारा खुदावंद है, हम क्यों उसके शागिर्द हैं। Why it is so? क्या उसके शागिर्द ना बनने से हमारा गुजारा नहीं होता? हाँ, नहीं होता। उसके साथ ही ना सिर्फ गुजारा होता है बल्कि भरपूर जिंदगी मिलती है जब हम उसके शागिर्द हो जाते हैं। लेकिन क्यों वो हमारा खुदावंद है? इसके लिए चंद एक बातें आज के सेशन में। नंबर 1, यीशु मसीह इब्तिदा से है और वो अब्दियत से है, वो इटर्नल है। हम सब टाइम एंड स्पेस की पैदावार हैं, हमारा शुरू भी है और आखिर भी है, हम इटर्नल नहीं हैं। यीशु नासरी हमारा खुदावंद इसलिए है कि वो इटर्नल है, वो अबदी है, वो कभी ऐसा वक्त नहीं था जब वो नहीं था। सोचिए इस बात पर, इसलिए वो हमारा खुदावंद है। यहूदियों को उसने कहा, मेरा बाप, मेरा दिन, मेरा बाप मेरे साथ है, और इब्राहिम जिसको तुम बाप कहते हो मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था। वो मुझे देखना चाहता था और उसने देखा और खुश हुआ। सारे हैरान हो गए, अब्राहम तो इससे हजारों साल पहले था, उसने कैसे देख लिया, कैसे खुश हो गया? और उन्होंने डायरेक्ट कहा मसीह को, तेरी उम्र तो अभी 50 साल नहीं है, क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु मसीह का जवाब हैरान कुन था। उनके लिए भी उन्होंने पत्थर उठा लिए थे। यीशु मसीह ने कहा, इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब्राहम से भी पहले मैं हूं, मैं यहोवा, मैं खुदा हूं। उन्होंने पत्थर उठाए, उसको संसार करना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया।
اس لیے کہ وہ گریٹ آئی ایم ہے، جو کہ میں ہوں ہے، اس لیے وہ ہمارا خداوند ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں اسی خداوند میں اس کے ٹائٹل دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ 22ویں باب میں مسیح کہتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس، میں الفا اور اومیگا، یا کہہ لیجئے میں الف اور یہ، میں اے اور زیڈ، میں الف اور تاؤ عبرانی زبان میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ یہ یسوع مسیح کے ٹائٹلز ہیں۔ یہ لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع ناصری کون ہے۔ غور کیجئے ان پر، کسی اور شخص کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا دیجئے پھبتے ہی نہیں ہیں، وہ جچتے ہی نہیں ہیں۔ صرف ایک ہے جس کے ساتھ ایسے ٹائٹل مناسب لگتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یہ اس کی کمپلیٹنس ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، اسے کسی اور سورس کی ضرورت نہیں باہر سے کہ وہ فنکشن کر سکے اور زندہ رہ سکے، اپنے وجود کو قائم رکھ سکے۔ کسی سورس کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں الفا اور اومیگا بھی ہے۔ ہمارے پاس ان دنوں یہ سمارٹ فونز ہوتے ہیں،